کے لیے ناظرین میں سمجھ رہے ہیں محمد اسامہ علی ناظرین 29 مارچ کو سورج گرہن لگنے جا رہا ہے. کیا تبدیلیاں آئیں گی ملک پاکستان میں, اس خطے میں, مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, اور یہ جو مروج ہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا, کون سے مروج کو احتیاط کی ضرورت ہے, کیا وظائف اس دن پڑھنے چاہیے, کیا دعائیں کرنی چاہیے, یہ سارے جانتے ہیں محمد اسامہ علی, the very famous astrologer, business consultant, religious scholar اور بین الاقوامی امور کے ماہر. اسامہ صاحب 29 مارچ سورج گرہن, میں چاہتا ہوں کہ پورا ایک ذرا بتائیں کیا ہوگا, کیا کرنا چاہیے, کیا دعائیں پڑھنی چاہیے, کیا وظائف کرنے چاہیے, اور کون سے بروج پہ اثر پڑے گا, کن کی قسمت کھلے گی اور کن کی قسمت آگے آپ بہتر جانتے ہیں. جی اسامہ صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو دیکھیں یہ 29 مارچ کو دوپہر 1:50 پہ لگے گا اور تقریباً اس کا دورانیہ 4 گھنٹے 53 منٹ کا ہوگا. اور جو موسٹلی اس دفعہ بھی یہ ایک تو یہ ہوگا کہ یہ تقریباً سمجھ لیں 14 سے 15 ڈگری کے اندر ہوگا, اور یہ پارشل ہوگا, فل نہیں ہوگا. جیسے مون آپ کا اکلپس فل تھا, یہ پارشل ہوگا, جزوی کہہ لیں اس کو. اس کا جو امپیکٹو ایریاز ہے وہ آپ کا امریکہ ہے, کینیڈا ہے, گرین لینڈ ہے, بیلجیم ہے, جرمنی, ناروے, سویڈن, نیدرلینڈ, اسپین, موروکو, پرتگال, آئرلینڈ, فرانس, روس. تو اس کا مطلب ہے کہ ان شارٹ یہ جو ساری گورنمنٹس ہیں ان کو بھی افیکٹ ہوگا, ان کو بھی ٹربل ہوگی, ان کو بھی جو سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی سرکاری ملازمین جو ہوں گے ان کے لیے بھی ٹربل ٹائم ہوگا. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی یہ گرہن سورج گرہن لگتا ہے, سرکاری ملازمین اور فیمیل پارلیمنٹیرینز خصوصاً سرکاری ملازمین, اور یہ ان کے لیے بہت زیادہ ٹربلس ہوتا ہے ہمیشہ. ان کی جاب سٹف ہو جاتی ہے, ان کو ڈیوٹیز ایشو آتے ہیں, ان کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں, جاب کرنی مشکل ہو جاتی ہے, اور حکومتوں کے لیے حکومت چلانی مشکل ہو جاتی ہے. تو اب جو اس کا سیکوینس بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ ادھر سے چاند کی جو سیکول بنا, چاند گرہن لگا, اس سے عوامی پریشر ایک انٹینس کریٹ ہوگا, آگے اس کی وجہ سے حکومتوں کو ڈنڈ آئے گا. اور یہ کنٹریز بتا دیے ان ملکوں میں ایکو ماڈل, پورا سورج گرہن کا مطلب ہوتا ہے ایکو ماڈل کا ہٹ ہو جانا. پورا ایکو ماڈل جو ہے آپ کا وہ ہٹ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ قدرتی آفات اور قدرتی جو چیزیں, زلزلے, ارتھکویک, وولکینوز کا پھٹنا, لاوے پھٹنا, یہ سب کچھ ہیپن ہو سکتا ہے. اور اب آتے ہیں جی جو آپ نے زوڈک کہے ہیں نیگیٹو پہ, ہم سے بات کر لیتے ہیں کہ جن پہ نیگیٹو امپیکٹس ہونا ہے, اینڈ پہ پھر کچھ ریمیڈیز پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ایریز کو خیال کرنا ہے, ان کو تھوڑا سا یہ ہے کہ پرسنل اور پروفیشنل لائف میں تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ ان پہ افیکٹ ہو سکتا ہے, ان کی چیلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں پرسنل اور پروفیشنل لائف میں, کہ تھوڑے دن کی وہ سکون نہ ہو. اسی طریقے سے جو لیبرا ہے ان کے لیے ایموشنل ٹرموائلز ہوں گے, اور ان کے لیے بھی ریلیشن شپ میں بھی چیلنجز ان کو بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. تو ان کو بڑا مشکل ہوگا بیلنس کرنا ان بٹوین ریلیشن شپس. اس کے بعد جو کینسیرینز ہیں, کینسیرینز کے لیے بھی فیملی کنفلکٹ ہو سکتے ہیں, ڈومیسٹک لائف میں چیلنجز آ سکتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤن ان کو بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے بعد جی کیپریکارن ہے, کیپریکارن کو ڈیلیز کا سامنا رہے گا, اور کیریئر میں ڈیلیز اور obstacles فیس ہوں گی. کہیں اپلائی کر رہے تھے نہیں ہو پائے گا, کہیں سوچا تھا کہ جاب ہو جائے گی نہیں ہو پا رہی, جو سوچا تھا کام کے حوالے سے, جسٹ باقی لائف کے حصے نہیں, کام کے حوالے سے ان کو ڈیلے فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. اوور آل اگر اس کے سارے امپیکٹس کریں کہ اوور آل امپیکٹس کیا ہوں گے,
تو ان کے اوور آل جو امپیکٹس ہوں گے، ایموشنل ٹرموائل ہوگا، موڈ سوئنگز ہوں گے، ریلیشن شپ چیلنجز ہوں گے، پروفیشنل سیٹ بیک، ڈیلیز ہوتے ہیں، ہیلتھ ایشوز، ایکسیڈنٹ، فائنینشیل لاس اور انسٹیبلٹی. یہ اوور آل ہیپننگز آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. اوائڈ کیا کرنا ہوتا ہے کہ میجر ڈیسیژنز اس ٹائم پہ پینڈنگ کر دینے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نارملائز کرنے کے کام کرنے ہوتے ہیں کہ فوکس اچھا ہو جائے، سٹریس کم سے کم ہو جائے، میڈیٹیشن وظائف کریں، میڈیٹیشن کریں، یوگا طے کریں. وظیفہ بھی اسی لیے آپ کو فوکس ہی دیتا ہے بیسیکلی. اور اسی طریقے سے فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں، اور کوشش کریں کہ اگر کوئی اکسار ہے آپ کو کنسنٹریشن کے لیے تو آپ پر ووک نہ ہو، جگہ چھوڑ دیں، موقع چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوتا. اور کیونکہ اس میں ہوتا موسٹلی یہ ہے کہ اس میں ایموشنلی آپ ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں، تو ہر بات کو غلط اینگل سے لیتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ کے چانسز ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں کنفلکٹ ٹریگر ہو جاتے ہیں. تو جب بھی ایسی کوئی ایونٹ ہو، سب سے زیادہ آپ کو اپنی ایموشنل جو ہیلتھ ہوتی ہے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. ایموشنل ہیلتھ پہ کام کرنا ہوتا ہے، اس نے ڈسٹرب ہونا ہوتا ہے. جب بھی آپ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ کیا آپ نے، تو آپ کے پٹھے یا آپ کے اس وقت جو نیورولوجیکل جو سسٹم تھا وہ ڈسٹرب ضرور تھا. یہ نہیں تھا کہ آپ بالکل زبردست ایکٹیو تھے تو پھر ہو گیا، نہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں لیک کی ہے، آپ کی باڈی کی لیکنگ ہی تھی کہ اس نے بھانپ نہیں پائی چیز کو. ورنہ انسان کی اس کتے سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اس کو وقت سے پہلے چیزیں زیادہ جلدی پتہ چلتی ہیں. تو اس کے بعد اگر پازیٹیولی کی بات کریں تو اس کے پازیٹیو امپیکٹس ہوں گے سیجیٹیرینز پہ. ان کا کانفیڈنس بڑھے گا، ان کے لیے نئی اپرچونٹیز بنیں گی. ایکویرینز کے لیے انوویشن اور جیسے کہتے ہیں کہ کریٹیوٹی بڑھے گی ان کے اندر. جیمنائز کے لیے کمیونیکیشن اور مینٹل کلیئرٹی آ سکتی ہے. اور اسپائسیز کی اسپرچل گروتھ ہو سکتی ہے، ایموشنل بیلنس آ سکتا ہے، اور ڈیپر کنیکشنز میں جا سکتا ہے، اسپرچولیٹی میں بھی اور ویسے بھی. اچھا، اب پازیٹیو میں نیو اپرچونٹی، کمیونیکیشن کا بہتر ہونا، اسپرچل گروتھ، ریکگنیشن، ریوارڈ، شہرت، یہ سب کچھ مل سکتا ہے. سوری. اس کے بعد جو سورت کہف، سورت حجر، سورت الحجر، ان دونوں کی تلاوت کریں. اس کے بعد اگر ریمڈیز میں بات کریں، جب یہ شروع ہوتا ہے اس دوران آپ کو نماز آیات پڑھنی چاہیے. نماز آیات جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 5 رکوع کرنے ہوتے ہیں ایک رکعت میں. آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں کہ اللہ تیرے اس کے لیے قربتاً اللہ میں 2 رکعت نماز آیات جو ہے اس کی نیت کرتا ہوں اور قربتاً اللہ. اس کے بعد سورت فاتحہ کے بعد جو ہے نا، آپ نے یا تو ایک سورت پڑھیں اور رکوع کر لیں، ایک سورت پڑھیں رکوع کر لیں، ایک سورت پڑھیں رکوع کر لیں، یوں 5 رکوع کر کے جب 5ویں رکوع سے اٹھیں تو سجدے میں چلے جائیں، اور یوں 2 رکعتیں پڑھیں. یا پھر آپ ایک ہی سورت کی، مطلب قل اعوذ برب الفلق، اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے، پھر اٹھے، من شر ما خلق، پھر ایک ایک آیت پڑھ کے بھی آپ 5 رکوع کر سکتے ہیں، اور ایک ایک بار، اور سورۃ فلق اور ناس پڑھ لیں تو بہتر ہے ان میں، مطلب جو ہو. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ایک سورت پڑھ کے بھی. تو نماز آیات تو واجب ہے، اس کی قضا نہیں ہوتی. یہ بہت ضروری نماز ہے کہ اس کو آپ قضا میں نہ ڈالا کریں، یہ بعد میں نہیں پڑھی جا سکتی، یہ اس موقع پہ ہی ہے کہ اس پہ آپ کو کھڑے ہونا ہے. ہاں. اچھا، اب ایک نماز آیات ہوگی، سورت کہف ہوگی، سورت حجر ہوگی، اس کی تلاوت کریں اس دوران. اور اس ٹائم پہ یہ ہے کہ میکسیمم جو استغفار کی کثرت کریں، میکسیمم. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو بیسیکلی استغفار ہوتی ہے نا، یہ پریکاشنری میئر ہوتا ہے کچھ ہونے سے بچنے کے لیے. یہ کچھ توبہ نہیں ہے جیسے ہمارے وہ عام کنسیپٹ ہے نا توبہ کا، جی گناہ ہو گیا تو استغفار کرو.
اور میں کئی دفعہ کسی کو وظیفے میں بھی کہہ دوں نا بھی استغفار کرو تو وہ ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں گناہ گار سمجھ رہا ہے بھئی اس نے یہ بھانپ لیا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور اس لیے ہم سب بھی گناہ گار ہیں ٹیکنیکلی، تو کون اتنا کوئی پاک صاف ہے، سب سے غلطی ہیں، سب گناہ گار ہیں. لیکن استغفار کا مطلب گناہ سے توبہ نہیں ہے. ورنہ سورت نصر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی جا رہی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح فرأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، حمد بیان کر اور استغفار کر. تو یہ اصل میں گناہ سے بچنے کا پہلا فیز ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے اپنی مغفرت میں لے، مجھے گناہ نہ ہونے دے. تو جو سب سے زیادہ معصوم تھے وہ سب سے زیادہ استغفار کرتے تھے، یہ ہے اس کی ٹیکنیک. اور جو یہ ادا کرتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، تو مجھے بچا، تو اس لیے یہ رزق کے راستے کھولتا ہے. سب سے بڑا عمل ہے رزق کے لیے بھی استغفار کی کثرت. تو اب سمجھیں کہ ہم لوگ جو سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے عقل جو ہے، عقل جس طرح سے نکلا ہے نا ورڈ، وہ ہے اکال یا اکال کہتے تھے. ان کی جو وہ نہیں ہوتی اونٹ کو باندھنے کی رسی، اس کو نا اونٹ کی ٹانگ کو ایسے فولڈ کر کے یوں باندھ دیتے تھے ایک ٹانگ اونٹ کو. وہی اس کے لیے کوئی قلعہ یا وہ جیسے کہتے ہیں درخت نہ ہو تو کدھر کریں، اس کی ایک ٹانگ باندھ دیتے تھے. اس کو یہ یہاں رکھتے تھے عرب اپنے. یہ جو آج آپ کے ان کے جبوں پہ نہیں رنگ دیکھتے، یہ وہ ہے. وہ ساتھ ہی رکھتے، ساتھ ہی اتارا، ساتھ ہی اپنا اونٹ باندھ دیا. مطلب سمجھ لو کہ یہ جیسے آپ لوگ پٹکے رکھتے ہیں، ادھر پسینہ ہوتا ہے منہ پہ مارنے کے لیے، یا پٹکے کے جتنے بھی گاؤں دیہاتوں میں وہ کیا کہتے ہیں، صافہ کہہ لیں، پٹکا کہہ لیں، کپڑا کندھے کا کہہ لیں، جو بھی کہیں، کہ وہ جتنے فنکشنز اس کے تھے، اسی طرح ان کی رسی کا فنکشن بھی تھا کہ بھئی اونٹ کا پاؤں باندھنا. اس کو کہتے تھے. وہاں سے نکلا عقل. عقل کا مطلب یعنی کہ آپ کی بریکیں، آپ کا کنٹرول، آپ کی جو سینس آف پریکاشن ہے. تو تقوی اور عقل کا بڑا تعلق ہے آپس میں. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے رک جاؤ. یعنی کہ عقل کے اینٹی ورڈ یہ ہے کہ سب کرو. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، ابھی بچہ ہے تو اس کو کہیں بھی چھوڑو، دیوانوں کی طرح چیزوں پہ جا کے لگے گا، دیوانوں کی طرح بھاگے گا، دیوانوں کی طرح دریا میں کود جائے، اس کو کیا پتا ہے؟ تو جو چیز اس کو روکنے کے لیے آئے گی وہ ہے عقل. باندھے گی جو اس کو ہولڈ کرے گی. تو جو عقل ہے اسی سے ہی اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں. یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو بندھنا چاہتے ہیں، یا جو جن کے اندر بندھنے کی کیپیسٹی ہے. یہ نشانی صرف اسی کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. تو عقل پریکاشن دیتی ہے، آپ کو روکتی ہے کچھ ہونے سے پہلے کسی بھی اس سے. تو عقل کا استعمال جو ہے وہ صرف معرفت خدا کے لیے. عقل کی اور کوئی کام نہیں ہے. مطلب بریک کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں سوائے معرفت خدا کے، کہ آپ نے بریک کب لگانی ہے. مطلب مثال کے طور پہ دل کرتا ہے اس کے کان پہ پھینکوں، لیکن بریک، عقل نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اس کو کچھ نہیں کر سکتا. دل کرتا ہے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دوں، بریک، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یوں نہیں کر سکتا تو. پھر اسی طریقے سے جیسے جیسے مطلب پیسہ جمع کر، مال جمع کر، بے تحاشا. اب یقین جانے اگر کوئی بچہ آپ کی نظر میں مٹی جمع کر رہا ہو، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کہیں گے بچہ جو ہے پاگل نہ ہو تو مٹی اکٹھی کر کر کے ڈھیری لگائی جا رہا ہے. ایسی کوئی اور حرکت کر رہا ہو کہ ایسی کوئی بیکار سے آپ کے حساب سے بیکار ہو، وہ ٹاکیاں یا لیریں اکٹھی کریے جا رہا ہو، پہاڑی بنائی جا رہا ہو، تو آپ کہیں گے ہے تو ٹاکیاں لیریں، بے وقوفی ہے نا. اور پھر کیا لگے گا حرکت سے؟ دیوانہ، یہ کیا جنون سا چڑھا ہوا، پاگل نہ ہو تو. لیکن سر جی اہل بیت کے یہاں یہ دنیا بھی جوتے کا وہی ہے، جو جمع کر رہا ہے وہ اسی بچے کی طرح ہی ہے. وہ بے وقوفی سمجھتے ہیں کہ عقل نہیں ہے. عقل کا کام صرف بریکیں ہیں. اسی لیے جب کسی کو دیکھیں نا 2-4 گھروں کے بعد بھی اس کی کوٹھیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی ختم نہیں ہو رہی، تو سمجھو بے وقوف ہو گیا، عقل نہیں ہے. عقل کا تقاضا ہے کہ بریک،
اب بریکیں جو ہیں یہ اصل معرفت خدا جو تقوی کو کہا گیا تھا کہ انسانی حیات کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اس کو، کہ اس کی ایموشنل ہیلتھ، اس کی ساری چیزیں اس میں بہتر. اب عقل جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ بریک کا کام کرتی ہے، پریکاشن دیتی ہے، ڈونٹس بتاتی ہے. یہ ڈونٹس آپ کو خدا سے ملاتے ہیں، کیونکہ آپ اس کی پھر ملاتے کیسے ہیں اس پہ کسی دن اور دن بھی بات کریں گے. اب تھوڑا سا فلو بنا ہے تو لوگوں کو کچھ لے لینے دیں. اول جو آپ لوگ کہتے ہیں نا اول کا مطلب پہلا نہیں ہے، اول کا مطلب پریورٹی ہے، the closest, the nearest. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غدیر خم پہ خطبہ دیا تھا تو پوچھا تھا میں تمہاری جانوں پہ کیا رکھتا ہوں، میں تمہاری جانوں پہ کیا حق رکھتا ہوں. انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ ہمارے سب سے پہلے اب اولا بالمومنین، جو لفظ اولا کی ٹرم یوز ہوتی ہے وہ اول سے ہی نکلا ہے، اولا کلوزسٹ، دا پریورٹی. تو اس طریقے سے جب آپ ڈونٹس میں جاتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا، بریک لگواتی ہے عقل، تو وہ آپ کو معرفت خدا کی طرف لے کے جاتی ہے کہ اب آپ اس کو پریورٹی دے رہے ہوتے لاشعوری طور پر، جس وجہ سے آپ کی کنیکٹیوٹی اپنے خدا تعالی سے بن جاتی ہے. پھر وہ کروز کنٹرول ایسا ہوتا ہے کہ پھر دنیا تباہ کی تباہ ہو جائے، آپ لوگوں کو وہی آپ کی لاشعوری کنیکٹیوٹی بچاتے ہوئے عافیت سے نکال جاتی ہے. اور پھر اب سورج گرہن پہ ساری سمجھانے کا مقصد یہ تھا سر جی کہ آپ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ کوئی بھی ایونٹ ہوگا، جو بھی ہیپننگ ہوگی سب کے لیے برابر ہوگی، لیکن جو شخص تقوی اختیار کر گیا، اللہ کی جو ڈھال معین کردہ اس نے پریکاشنز لے لی، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز بھی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک خاص فلو میں ڈھال لیا. بہت شکریہ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، اسامہ صاحب نے بڑا آپ کو ڈیٹیل سے چیزیں سمجھا دی ہیں، عمل آپ نے کرنا ہے، ہمارا کام ہے گائڈ کرنا. ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.